ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بغداد میں ایک ولی رہتے تھے، ایک بزرگ رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جب ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے تو میں نے اپنے دو دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میں نے کہا چلو زیارت کے لیے۔ تو ایک دوست تو بڑا بے باک تھا، اس نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور عاجز آ جائیں گے، میں ان کا امتحان لوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں بھی کوئی سوال پوچھوں گا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا، وہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا ادب کروں گا۔ یاد رکھیں بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ادب انسان کو اوپر کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یہ ہوا، مختصر یہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب اس ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ یاد رکھنا کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی میری غیرت میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو آپ کی کمبل میں چھپا ہو ہم اور آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، تو جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی کوئی مومن بندہ تمہارے سامنے آئے اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس کو ذلیل نہ سمجھنا، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک شان والا ہو۔ اس لیے اللہ کی ایمان والے بندوں کا احترام کرو، مومنوں کا احترام کرو، مومنوں کا اکرام کرو۔ اللہ اکبر۔ جب اس ولی کے آستانے پر تینوں دوست پہنچے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ جیسے تینوں بیٹھے اس ولی نے فرمایا او فلاں تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا کہ میں جواب نہ دے سکوں، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ غوث پاک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک رفع یدین کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے ہیں، یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ تم نبی کے لیے دیوار کے پیچھے کے علم کے منکر ہو، غوث پاک ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ اگر حنبلی المسلک ہونے پر رفع یدین کی بنیاد پر غوث پاک تمہارے ہو گئے ہیں، اگر تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے معاذ اللہ جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اپنے حلقے میں لانے کی کوشش کر رہے ہو تو ہمارا اختلاف تو تم سے رفع یدین پر ہے ہی نہیں، یہ تو فروعی اختلاف ہے، نہ امین بالجہر پر ہے نہ رفع یدین پر ہے، ہمارا تمہارا اختلاف تو عقیدے پر ہے۔ اگر تم غوث پاک کو اپنا ثابت کرنا چاہتے ہو تو بتا جو عقیدہ غوث پاک کا ہے اگر وہ تمہارا ہے تو ثابت کر دو۔ ارے تم تو یوں کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور غوث پاک یوں کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ یہ غوث پاک کا نظریہ ہے، یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو غوث پاک فرماتے میرے اس دوست کو اس ولی نے کہا کہ یہ تیرا سوال، یہ تیرے سوال کا جواب، لیکن تو نے بے ادبی کی، اس لیے سن لے تو مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کی بد دعا بڑی خطرناک۔ مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، اس لیے کسی ولی سے دعا نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم بد دعا بھی نہیں لیں۔ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو، لیکن جب خدا سزا دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے دوستوں کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت نہ کرو۔ اگر نہیں تعظیم کر سکتے تو توہین بھی مت کرو۔ ان کا ادب گویا کہ خدا کا ادب ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ولیوں کی شان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں ولیوں میں کیا رکھا ہے، ولیوں کی کیا حیثیت ہے۔ سنو حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث پوری جو آپ سنتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، زبان۔ یہ سنتے ہیں، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات پر تردد نہیں ہوتا،
اللہ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر لے، وہ بچوں کو موت دے دے، دولہے کو موت دے دے، دلہن کو موت دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کوئی کام کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا، ایک کام کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ تردد کا مطلب اپنی زبان میں کہوں، کروں کہ نہیں کروں، کرنا ہے یا نہیں کر، اس پر اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام پہ تردد نہیں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ لیکن ایک کام ایسا، یہ بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، ایک کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیا کام کرنے میں تردد ہوتا ہے؟ تردد نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ کیا کام کرنے میں تجھے تردد ہوتا ہے؟ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، کروں کہ نہیں کروں، یہ فیصلہ کروں کہ نہیں کروں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ولی کی شان ہے، تم ولی کا انکار کرتے ہو۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے، اے اللہ جب تجھے ولی کی موت کا فیصلہ کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے تو تو کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں، اس کو قرآن یوں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ اللہ کے فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا حسن یوں ہے، خدا کا حسن یوں ہے، اس کا دیدار یوں ہوگا، تو وہ ولی خود کہتا ہے فرشتوں اللہ کے حسن کی تعریف کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو دیدار ہوگا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تمہیں موت آئے گی تب دیدار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ ولی کہتا ہے کہ پھر دیر کس بات کی ہے، مجھے لے چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، مذہب اہل سنت۔ پہلے ولی کہتا ہے، پہلے ولی کہتا ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، پھر خدا فیصلہ کرتا ہے پھر آ جا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ شان ولیوں کی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں اس نے ادب نہیں کیا تو بد دعا دی ولی نے کہ جا تیرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، تو کافر ہو کر مرے گا۔ پھر دوسرے سے کہا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا، لیکن امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، زبان تو بھی کھولنا چاہتا تھا، سن تیرا یہ سوال ہے، اس کا جواب تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر مرے گا، چونکہ تیری سزا کچھ کم ہے کہ تو نے کم بے ادبی کی، تو دنیا دار ہو کر مرے گا۔ اور میرے غوث کو سینے سے لگایا، فرماتے بیٹے عبد القادر تو نے وہ ادب کیا، میں تیرے ادب سے خوش ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت تو تجھ پر آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ شاہ ابو الحسین احمد نوری محریروی فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جو ولی زمین کے اوپر تھے سب نے گردن جھکائی، جتنے تھے سب نے، جو قبر کے اندر تھے انہوں نے قبر کے اندر گردن جھکائی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں گردن جھکائی، حتیٰ کہ جو ولی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں غوث پاک کے لیے گردن جھکا دی، یہ سب نے گردن جھکائی۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی راہیں نکالتے ہیں فلاں صاحب نے نہیں جھکائی، فلاں صاحب نے نہیں جھکائی، اس میں تمہارا کیا ہے؟ فلاں صاحب نے نہیں جھکائی، غوث پاک کے لیے وہ جھک جائیں اور جھکنے کو پسند کریں، کیونکہ غوث کے لیے جو نہ جھکے اللہ اس کو اس سے ولایت چھین لیتا ہے، اور جو جھک جائے یار چور ہو تو اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے، ڈاکوؤں کو توبہ کر کے ولایت کی منزل پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو جس وقت میرے غوث نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب نے گردن جھکائی، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا، محققین بیان کرتے ہیں، علامہ شہباز عالم بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اس وقت خراسان کے جنگلات میں تھے،
اور آپ نے گردن اتنی جھکائی کہ پیشانی زمین پر لگ گئی، پیشانی زمین پر لگی، اور میرے خواجہ نے کہا ارے خواجہ تو پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں، جب انہوں نے جھکا دیا تو ہندوستان کا کون سا ولی ہے جس نے نہیں جھکایا ہو؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. کون سا ہوگا جو آپ راستے نکال رہے ہیں؟ کون سا ہوگا جس نے نہیں جھکائی؟ کیونکہ ہندوستان میں غریب نواز سے بڑا کوئی ولی ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس بڑے نے اتنی جھکائی کہ پیشانی زمین سے لگا دی، اور کیا کہا؟ اللہ اکبر. میرے غوث کو غوث صرف ان کے مریدین ہی نہیں کہتے، جاہل عوام نہیں کہتی، وقت کا ولایت کا تاجدار معین الدین اجمیری بھی ان کو غوث کہہ کر پکارتا ہے. یوں کہا یا غوث العظم، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. خراسان کے جنگل میں سن کر یوں کہا، میرے غوث نے دیکھ لیا اور فرماتے ہیں غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے میرے ادب میں مبالغہ کیا، عنقریب میں نے اس کو ہندوستان کی ولایت عطا کر دی. رسالت. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک